اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ شہر کوفہ کا ایک مختصر سا تعارف جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ شہر کوفہ تاریخ کے ان شہروں میں سے ایک شہر ہے کہ جس کے فضائل و مناقب آل محمد کی روایت میں بہت زیادہ وارد ہوئے ہیں۔ یہ شہر آباد ہوا ہے 17 سن ہجری کے اندر۔ لشکر اسلام خلیفہ ثانی کے دور کے اندر شہر مدائن میں موجود ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ مدائن شہر کی آب و ہوا اس عالم اسلام کی فوج کو بڑی ناگوار گزر رہی ہے کہ ان کا وہاں پر رہنا مشکل ہو رہا۔ حضرت حذیفہ یمانی اور حضرت سلمان فارسی۔ حضرت حذیفہ یمانی نے خط لکھا ہے خلیفہ ثانی کو کہ یہ مقام بہتر مقام نہیں ہے، افواج کے لیے کسی اچھے مقام کا انتخاب کیا جائے۔ لہٰذا خلیفہ ثانی نے باقاعدہ طور پر خط لکھا سعد بن ابی وقاص کو اور کہا کہ حذیفہ یمانی اور سلمان فارسی کو بھیجو کہ وہ کسی مناسب مقام کی تلاش کرے۔ حضرت حذیفہ یمانی اور حضرت سلمان فارسی ایک فرات کے مغربی ساحل پر اور ایک فرات کے مشرقی ساحل پر گئے کہ کوئی ایسا مقام مل جائے جو آب و ہوا کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے ایسا اچھا ہو کہ جو فوجوں کے لیے بہتر ہو، لیکن کوئی مقام نہ ملا۔ یہاں تک کہ دونوں فرات کے ان ساحلوں کو عبور کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جس مقام کا نام تھا کوفہ، اور جب دونوں یہاں پر پہنچے تو دونوں کی ایک ہی رائے تھی کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر رہا جا سکتا ہے۔ اور پھر سعد بن ابی وقاص بھی لشکر اسلام کو لے کر شہر کوفہ پہنچے، اور شہر کوفہ کی گویا ابتدا ہوئی لشکر اسلام کی اس آمد کے ساتھ۔ 17 سن ہجری کے اندر یہ شہر کوفہ آباد ہوا۔ یہ وہ شہر کوفہ ہے کہ جس کے حوالے سے ائمہ طاہرین کی متعدد روایتیں موجود ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ستم ظریفی ہے کہ ہم شہر کوفہ کو کوئی بہت زیادہ اچھے نام سے نہیں جانتے، لیکن اس بات کی جانب بھی توجہ بہت ضروری ہے کہ ائمہ طاہرین نے شہر کوفہ کو کیا کہا، کہ خود امام باقر کے جملے پیغمبر سے نسبت دے کر خود پیغمبر خدا کی روایت کہ فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں۔ پیغمبر کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے شہر کوفہ کے بارے میں، فرمایا میری امت کی مٹی، میری امت کی جو طینت ہے وہ جڑی ہوئی ہے مدینہ شہر سے، اور فرمایا میرے شیعوں کی مٹی جڑی ہوئی ہے شہر کوفہ کے ساتھ۔ یہ شہر کوفہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں امیر المومنین کا جملہ ہے کہ یہ ہمارے شیعوں کے لیے قرارگاہ بھی ہے اور یہ ہمارے شیعوں کے ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے۔ پھر معصوم کا جملہ اس انداز سے ملتا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا جملہ، اور اس سے ملتا جلتا جملہ امام حسن کا جو ابھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں مجھے ایک قدم رکھنے کے برابر بھی شہر کوفہ میں جگہ مل جائے تو یہ میرے لیے پسندیدہ ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں امام صادق کا جملہ کہ یہ شہر کوفہ وہ شہر ہے کہ ہم اس کی مٹی سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کیا کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی روایت کہ پیغمبر قرآن کریم کی آیتوں کو بیان کر کے شہر کوفہ کے تذکرہ کرتے ہیں، سورہ مبارکہ تین کی تلاوت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس مبارک سورہ کی ان آیتوں کے اندر اور ابتدائی آیت کے اس ٹکڑے کے اندر تین سے مراد شہر مدینہ ہے، اور پھر فرمایا کہ طور سینین سے مراد اور زیتون سے مراد اور ھذا البلد الامین سے مراد کیا ہے۔ تین سے مراد شہر مدینہ، زیتون سے مراد بیت المقدس، اور طور سینین سے مراد شہر کوفہ، وھذا البلد الامین سے مراد شہر مکہ۔ اور ہمارے لیے توجہ کا مرکز یا محبتوں کا مرکز اس وقت بنا کہ جب 36 سن ہجری کے اندر امیر المؤمنین یہاں پر آ کر آباد ہوئے اور اپنی حکومت کو یہاں پر آ کر مولا نے اسٹیبلش کیا۔ یہ وہ شہر ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے یہ جملہ ملتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں چاہے چھوٹا سا ہی گھر کیوں نہ ہو، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ شہر کوفہ میں میرا ایک گھر ہو۔ یا یہ وہ شہر ہے کہ جس کے بارے میں شریعت اس انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے کہ جو کائنات کے اندر مختلف مقامات ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے مسافر کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو پورا انجام دے سکتا ہے۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ، مسجد النبوی مدینہ منورہ، اسی طریقے سے شہر کوفہ کا تذکرہ بھی باقاعدہ طور پر ان مقامات میں ملتا ہے۔ اب یہ شہر وہ شہر ہے کہ جس کے بارے میں امام معصوم کا جملہ ملتا ہے، امام صادق فرماتے ہیں کہ کوفہ شہر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ گویا آپ اگر شہر کوفہ کے اندر ہیں
تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام معصوم کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مکہ حرم خدا ہے، مدینہ حرم پیغمبر ہے، اسی طریقے سے کوفہ حرم امیر المؤمنین ہے، اور یہ وہ شہر ہے کہ جس کے بارے میں روایت کے جملے یہ ملتے ہیں کہ اس شہر کے اندر 2 رکعت نماز کا ثواب گویا 100 رکعت کے برابر ہے، یا 1 درہم صدقہ دینا اس شہر کوفہ کے اندر گویا کسی اور مقام پر 100 درہم یا بعض روایت کی بنیاد پر 10 درہم صدقہ دینے کے برابر ہے۔ تو اس شہر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس شہر کی برکتوں کو پروردگار عالم ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔